فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی انتہائی مستند کتاب مل کر پڑھتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. اور آج ایک خوشخبری آپ کو سناؤں کہ ہم اگلی کچھ نشستوں میں بہت ساری اچھی اور اسپیشل کتابوں کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا بنیادی عنوان ہے اسلامی علوم کا تعارف. اور اس کے تحت جو کہ مختلف ٹاپکس ہوں گے جن پہ ہم کتابیں پڑھیں گے، ان کے بھی میں عنوانات بتا دیتی ہوں. لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اس کے رائٹر کون ہیں. اتنا خوبصورت نام ہے، آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری. آئیے ہم ان بکس کے ٹاپکس آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے علم العرفان کے بارے میں، ہم پڑھیں گے علم الاصول کے بارے میں، ہم علم الفلسفہ جانیں گے، ہم علم المنطق جانیں گے، علم الفقہ اور علم الکلام. اس سے ہم یہ وہ ہیں جو کہ الگ الگ کتابیں ہیں لیکن چھوٹی بکلیٹس ہیں، اور امید ہے کہ 2 یا 3 نشستوں میں ایک ٹاپک کو ہم مکمل کر لیا کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہمیں اسی ٹاپک پہ یہی رائٹر یعنی کہ آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری کی ہمیں جو بھی کتب میسر ہوتی جائے گی ہم اس کو آپ تک پہنچاتے جائیں گے. تو آئیے ہم آج کی نشست میں پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور اسلامی علوم کا تعارف بعنوان علم الاصول. آئیے اس کتاب کے ایک ایک حرف کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. اسلامی علوم کا تعارف علم الاصول، مؤلف آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، مترجم سید محمد عسکری، اور ناشر ہیں شہید مطہری فاؤنڈیشن. جملہ حقوق محفوظ. آئیے یہ تمام تفصیلات پڑھتے ہیں کہ نام کتاب علم الاصول، مصنف شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، مترجم سید محمد عسکری، سیٹنگ قلب علی سیال، کمپوزنگ الحمد گرافکس لاہور 03334031 ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن، تاریخ اشاعت 2014، طبع اول. قیمت لکھی ہوئی نہیں ہے. ملنے کا پتہ معراج کمپنی LG3 بیسمنٹ میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. فون نمبر ہیں 0321497114/0423، اور پھر اگلا ہے 7361214. تو یہ تمام معلومات آپ تک پہنچ گئی ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض ناشر: شہید مطہری فاؤنڈیشن دینی مواد کی اشاعت کے سلسلے میں نیا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے. ادارے کا مطمع نظر عوام کو بہتر اور سستے ترین انداز میں دینی مواد بذریعہ کتب اور انٹرنیٹ فراہم کرنے کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ادارہ ھذا کو اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے بھرپور وسائل عطا فرمائے. زیر نظر کتاب علم الاصول شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی سعی جمیل کا نتیجہ ہے. بارہا قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی احادیث میں دین کے بارے میں تفقہ، یہ ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے، تفقہ کا حکم ہے. ہو سکتا ہے میں اسے صحیح نہ پڑھ رہی ہوں، اس کی ادائیگی میں کوئی فرق ہو. لکھا ہے ان آیات و احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں پر
फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम को उसके तमाम शोबों में पूरी गहराई और भरपूर बसीरत के साथ समझें। किताब हाज़ा में इसी तरह की बहसें हैं, क़ारीन हज़रात इससे इस्तिफ़ादा करें। इदारा हाज़ा ने इस किताब के मौज़ूआत को मुख्तलिफ़ ईरानी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। किताब को पाकिस्तान की आवाम के पसंदीदा ख़त, फ़ॉन्ट और अंदाज में पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला नेट पर अपलोड करने वालों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। उम्मीद है आप इदारे हाज़ा की इस कोशिश को भी कदर की निगाह से देखेंगे। वसलाम शहीद मुताहरी फाउंडेशन। और अब फ़हरिस्त मज़ामीन है, आइए मिलकर पढ़ते हैं। सबक नंबर 1 पेज 7, इल्मुल उसूल के कुल्लियात पेज 7, मुक़द्दमा पेज 7, उसूल फ़िक़्ह पेज 10, सबक नंबर 2 पेज 13, फ़िक़्ह के मसादिर पेज 13, कुरान पेज 14, सुन्नत पेज 16, इजमा पेज 18, अक़ल पेज 20, सबक नंबर 3 पेज 21, मुख्तसर तारीख़ पेज 21, सबक नंबर 4 पेज 28, इल्म उसूल के मसाइल पेज 28, ज़वाहिर किताब की हुज्जियत हे जीम ये ते पेज 29, फिर है सुन्नत के ज़वाहिर पेज 31, ख़बर वाहिद पेज 32, ताअदुल ते ऐन अलिफ दाल लाम ताअदुल व तराजी तेरे अलिफ जीम ये है पेज 32, सबक नंबर 5 पेज 35, किताब व सुन्नत के मुश्तरका मसाइल पेज 35, बहस अवामिर पेज 36, बहस नवाही पेज 37, बहस आम व ख़ास पेज 38, मुतलक व मुक़य्यद पेज 40, मफ़ाहीम पेज 41, मुजम्मिल व मुबीन पेज 42 या मुजमिल होगा ये। और अगला है नासिख नून अलिफ सीन खे नासिख व मनसूख पेज 42, सबक नंबर 6 पेज 44, इजमा व अक़ल पेज 44, इजमा मोहसल और इजमा मनक़ूल, मोहसल की हिजे मीम है स्वाद लाम, यह है पेज 45 पे। फिर है अक़ल पेज 46, सबक नंबर 7 या आखिरी सबक है पेज 53 पर, अमली उसूल पेज 53 और 4 अमली उसूल पेज 54। और जबकि ये इस किताब का जो आखिरी सफ़ा है मैं वो भी बता दूं कि हम कितने सफ़ात पढ़ेंगे, और तो कि हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितने सिटिंग्स में इसको मुकम्मल करेंगे। लास्ट पेज है 59। तो चलिए अब हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक सफ़े पे बड़ा बड़ा लिखा है, और उसके बाद जो सफ़ा है उस पर सबक नंबर 1 यानी कि हम पेज नंबर 7 पे आ गए हैं। सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है इल्म उसूल के कुल्लियात। अब यहाँ पर हेडिंग है मुक़द्दमा। हमारे इस सबक का मौजू इल्म उसूल के कुल्लियात हैं। फ़िक़्ह और उसूल दो ऐसे इल्म हैं जो एक दूसरे से वाबस्ता हैं। आइंदा सफ़हात में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उनका एक दूसरे से इर्तिबात और वाबस्तगी वैसी ही है जैसी वाबस्तगी मंतक़ व फ़लसफ़े के दरमियान पाई जाती है, चूँकि इल्म उसूल इल्म फ़िक़्ह के मुक़दमे की हैसियत रखता है, इसीलिए इसे उसूल फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह की बुनियाद और जड़ कहते हैं। पहले इन दोनों इल्मों की मुख्तसर सी तारीफ़ हम बयान करना ज़रूरी समझते हैं। लुग़त में फ़िक़्ह के माने फ़हम और समझना है। अलबत्ता अमीक़ ऐन मीम ये क़ाफ़ अमीक़ फ़हम कायनात के मसाइल के बारे में हमारे मालूमात व इत्तलात दो किस्म के होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे इत्तलाआत सतही होते हैं और बाज़ औक़ात अमीक़ होते हैं। एक इक़्तिसादी मिसाल मुलाहिज़ा हो, हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं कि चंद बरस पहले मौजूद न थीं, आज बाज़ार में मौजूद हैं, और उसी के बरक्स बहुत सी चीज़ें पहले पाई जाती थी लेकिन अब दस्तयाब नहीं हैं। कुछ चीज़ों की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और बाज़ चीज़ों की कीमतें अपनी जगह पर ठहरी हुई हैं। ये इत्तलाआत जिन्हें हर शख्स हासिल कर सकता है सतही इत्तलाआत हैं, लेकिन इन मसाइल के बारे में बाज़ लोग अमीक़ इत्तला रखते हैं। ऐन मीम ये क़ाफ़ ऐन पे ज़बर है फतह और ये के साथ
कसरा है। ज़ाहिरी सतह से गुज़र कर मसाइल की गहराई में उतरते हैं और ये वो लोग होते हैं जो इन मसाइल की जड़ तक पहुंच चुके होते हैं, यानी उन्हें ये मालूम होता है कि फ़लाँ चीज़ की फरावानी या फ़लाँ सामान की कमियाबी का सबब क्या है, अशिया की गरानी या अरज़ानी के पीछे कौन से असबाब कार फरमा है, कीमतों में इजाफ़ा की वजह क्या है, ये असबाब व अलल किस कदर ज़रूरी और नागुज़ीर हैं और किस हद तक उनकी रोकथाम की जा सकती है। अगर इक़्तिसादी मसाइल में किसी के इत्तलाआत किसी की इस हद को पहुँच जाएं कि सतही मुशाहिदात से गुज़र कर मसाइल की गहराई में उतर जाएं तो उसे इक़्तिसादी मसाइल में मुतफ़िक़ा कहा जाएगा। बार बार कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलाम की अहादीस में दीन के बारे में तफ़क्कुह का हुक्म दिया गया है। ते फे काफ है, ते पे फ़तह है, फे पे फ़तह है, काफ पे तशदीद है और दम्मा है यानी पेश है। इन आयात व अहादीस से यही साबित होता है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम को उसके तमाम शोबों में पूरी गहराई और भरपूर बसीरत के साथ समझें। दीन के बारे में तफ़क्कुह का इस्लामी नज़रिया किसी ख़ास शोबे से मखसूस नहीं है, बल्कि वो इस्लाम के तमाम शोबों का अहाता किए हुए है, चाहे उसका ताल्लुक़ अक़ायद और इस्लामी तसव्वुर कायनात से हो या अखलाक़ियात व तरबियत इस्लामी से या इस्लामी समाजियात, इस्लामी इबादात, इस्लामी शहरी क़वानीन और फ़ुरूई व इज्तिमाई ज़िंदगी में इस्लाम के मखसूस आदाब व रसूम से हो। लेकिन दूसरी हिजरी के बाद से मुसलमानों के दरमियान में लफ्ज़ फ़िक़्ह एक मखसूस इस्तिलाह बन गया और ख़ास शोबे से मखसूस हो गया, जिसे फ़िक़्ह अल-इस्लाम या फ़िक़्ह अल-इस्तिंबात का नाम दिया गया और इससे मुराद मुतअल्लिक़ा मसादिर व माख़ज़ की रोशनी में इस्लाम के अमली अहकाम व क़वानीन का अमीक़ इस्तिंबात और पूरी गहराई के साथ उन्हें समझना है। इस्लामी अहकाम व क़वानीन पेश आने वाले तमाम मसाइल और रोनुमा होने वाले तमाम वाक़यात के बारे में पूरे जुज़ियात और तफसीलात के साथ बयान नहीं हुए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि जो मसाइल इंसान को पेश आने वाले हैं उनकी हर फ़र्द और हर वाक़े का हुक्म इस्लाम ने बयान कर दिया हो, और ऐसा मुमकिन भी नहीं है क्योंकि हादसात व वाक़यात की शक्लें मुख्तलिफ़ व लामुतनाही हैं। इस्लाम ने उन तमाम मसाइल व वाक़यात के अहकाम व क़वानीन कुछ उसूल, कुल्लियात और क़वाइद की शक्ल में बयान कर दिए हैं। जब फ़क़ीह किसी जुज़वी हादसे या मसले का हुक्म बयान करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो इस मोतबर मसादिर व मुआख़िज़ की तरफ रुजू करे, जिन्हें हम आइंदा ज़िक्र करेंगे, और तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अपना नज़रिया पेश करे। यही वजह है कि फ़ुक़ाहत फ़े क़ाफ़ अलिफ़ हे ते फ़ुक़ाहत अमीक़, गहरे और भरपूर फ़हम इदराक के हमराह होती है। फिर यहाँ पे लिखा है कि फ़ुक़हा फ़िक़्ह की तारीफ़ करते हुए वक्त ये इबारत पेश करते हैं कि शरीयत इस्लाम के फ़ेरे आइन छोटी है। फ़रई अहकाम यानी कि एतक़ादी व तरबियती अहकाम नहीं, बल्कि सिर्फ़ अमली अहकाम, उसका इसके तफसीली दलाइल व मसादिर जिन्हें हम बाद में बयान करेंगे उसके हमरा जानना फ़िक़्ह है। हम ये दोबारा पढ़ लेते हैं कि शरीयत इस्लाम के फ़रई अहकाम यानी एतक़ादी और तरबियती अहकाम नहीं, बल्कि सिर्फ़ अमली अहकाम का उसके तफसीली दलाइल व मसादिर जिन्हें हम बाद में बयान करेंगे उसके हमरा जानना फ़िक़्ह है। उसूल फ़िक़्ह, अब ये हेडिंग है। इसके हवाले से तफसीलात यूँ हैं कि एक फ़क़ीह के लिए बतौर मुक़द्दमा बहुत से उलूम में महारत हासिल करना ज़रूरी है, और वो उलूम ये हैं। अब यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 उलूम बताए गए हैं। नंबर 1 अरबी अदब यानी नहव, सर्फ़, लुग़त, मानी, बयान, बदी, क्योंकि
قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے اور عربی زبان و ادب میں کم از کم رائج حد تک مہارت حاصل کیے بغیر قرآن و حدیث سے استفادہ ناممکن ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تفسیر قرآن۔ لکھا ہے چونکہ قرآن مجید فقہ کا ایک اہم مصدر ہے اور فقیہ اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے، لہٰذا فقیہ کے لیے تفسیری علوم سے اجمالی واقفیت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے منطق۔ جس علم میں استدلال سے کام لیا جاتا ہے وہ منطق کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا فقیہ کو بھی کم و بیش علم منطق سے آشنا ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے علم حدیث۔ لکھا ہے فقیہ کو حدیث شناسی اور اقسام حدیث سے واقف نیز مشق و ممارست میم الف رے سین تے میم الف رے سین تے ممارست کی کثرت کے باعث حدیث کی زبان سے آشنا ہونا چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ ہے علم رجال، یعنی راویوں کی شناخت۔ ہم بعد میں یہ بتائیں گے کہ حدیث کی کتابوں میں درج ہر حدیث کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی چھان بین ضروری ہے، اور علم رجال احادیث کی اسناد راویوں کی جانچ پڑتال ہی کے لیے ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے علم اصول فقہ، وہ اہم ترین علم جسے فقہ کے مقدمے کے طور پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم اصول فقہ ہے یہ دلچسپ علم مسلمانوں کے ایجاد کردہ علوم کا ایک حصہ ہے۔ علم اصول در حقیقت دستور استنباط کا علم ہے۔ یہ علم ہمیں فقہ میں فقہی مصادر کے ذریعے استنباط کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے علم منطق کی طرح علم اصول بھی ایک دستوری علم ہے اور وہ علم سے زیادہ فن سے قریب ہے، یعنی اس علم میں کچھ ہونا چاہیے سے بحث، اچھا یہ جو ورڈ ہے کچھ ہونا چاہیے یہ انورٹڈ کاما ہے، میرے لکھا ہے کہ اس علم میں کچھ ہونا چاہیے سے بحث و گفتگو کی جاتی ہے، نہ کہ ہے کے بارے میں، انورٹڈ کاما ہمیں لکھا ہے کے بارے میں۔ اب لکھا ہے کہ بعضوں کا خیال ہے کہ علم فقہ میں علم اصول کے مسائل اسی طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے ایک علم کے قیاسات، قاف یہ الف سین الف تے، قیاسات کے دونوں مقدمے، اور اس کے بعد لکھا ہے اس بریکٹ پہ مبادی اس علم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ علم اصول کے مسائل و نتائج علم فقہ کے کبرا ہیں، کاف بے رے چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف ہے لکھا ہے، لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح منطق کے مسائل فلسفے کے لیے کبرا نہیں بنتے، اسی طرح اصول کے مسائل بھی فقہ کے لیے کبرا نہیں ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے جسے یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، چونکہ ممکن ہے کہ فقہی مصادر و مآخذ کی طرف کچھ خاص طریقوں سے رجوع کیا جائے اور اس کا نتیجہ غلط استنباطوں کی شکل میں نکلے جو حقیقت اور شارع شین الف ر عین اشارہ اسلام کے واقعی نظریے کے برخلاف ہو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک خاص علم میں یقینی و قطعی نقلی و عقلی دلیلوں کے ذریعے یہ تحقیق کی جائے کہ فقہی مصادر و مآخذ سے استفادہ اور اسلامی احکام کے استنباط کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ علم اصول اسی جہد کو بیان کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ صدر اسلام ہی سے مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرا لفظ بھی رائج رہا ہے جو تقریباً لفظ فقہ ہی کا معنی دیتا ہے، اور وہ لفظ ہے اجتہاد۔ آج ہمارے یہاں فقیہ اور مجتہد دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ اجتہاد کا مادہ جہد جیم سے پر پیش ہے اور جس کا مطلب انتھک کوشش ہے۔ فقیہ کو مجتہد اس لیے کہتے ہیں کہ اسے احکام و قوانین کے استنباط میں بھرپور اور انتھک کوشش کرنی چاہیے۔ لفظ استنباط بھی تقریباً اجتہاد و فقہ کا معنی دیتا ہے۔ یہ لفظ مادہ نون بے توئے نبتو سے مشتق ہوا ہے جس کے معنی زمین کے نیچے سے پانی نکالنا ہے، اور گویا فقہا نے احکام کے استنباط میں اپنی سعی و کوشش کو
کنواں کھودنے والوں کے کام سے تشبیہ دی ہے کہ وہ مختلف تہوں کے نیچے سے احکام کا آب زلال نکالتے ہیں، آب زلال میٹھا پانی نکالتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم پیج نمبر 13 پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فقہ کے مصادر، میم صاد الف دال رے۔ لکھا ہے پہلے سبق میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ علم اصول فقہ ہمیں فقہ کے اصلی مصادر کے ذریعے شرعی احکام کے استنباط کا صحیح طور طریقہ سکھاتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مصادر کیا ہیں اور کتنے ہیں، اور کیا تمام اسلامی مذاہب ان مصادر کے متعلق ہر جہت سے اتفاق رکھتے ہیں اور یا ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم پہلے فقہ کے مصادر کے بارے میں شیعہ علماء و فقہا کا نظریہ پیش کریں گے اور پھر ان مصادر کی تشریح و وضاحت کرتے ہوئے دوسرے اسلامی مذاہب کے علماء کے نظریات بھی ضمناً بیان کریں گے۔ شیعہ علماء کی نظر میں اخباری نامی ایک چھوٹے سے گروہ کے سوا، جس کے بارے میں ہم بعد میں وضاحت دیں گے، فقہ کے مصادر 4 ہیں۔ 1، خدا کی کتاب قرآن مجید۔ اب اس کے بعد علم اصول کے ماہرین اور فقہا کی تعبیر کے مطابق اختصار سے کام لیتے ہوئے ہم بھی اسے صرف کتاب کے نام سے یاد کریں گے۔ 2، سنت، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کا قول، فعل اور تقریر تائید۔ 3، اجماع۔ 4، عقل۔ پھر لکھا ہے فقہا اور اصولیوں، بریکٹ میں لکھا ہے علم اصول کے ماہرین، فقہا اور اصولیوں کی زبان میں یہ 4 مصادر ادلہ اربع کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ علم اصول ادلہ اربع کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اب ہر ایک مصدر کی علیحدہ علیحدہ تشریح و توضیح ضروری ہے۔ اسی کے ذیل میں دیگر اسلامی مذاہب اور شیعہ اخباریوں کے نقطہ نظر کی وضاحت بھی ہوگی۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز خدا کی کتاب سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید اسلامی احکام و قوانین کا اولین مصدر ہے۔ البتہ قرآن مجید کی ساری آیتیں صرف عملی احکام و قوانین ہی کے بارے میں نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں سینکڑوں قسم کے مسائل سے بحث و گفتگو ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کی 6660 آیتوں میں سے تقریباً 500 آیتیں، یعنی قرآن کا تقریباً 1/12 حصہ صرف عملی احکام سے مخصوص ہے۔ علماء اسلام نے ان 500 آیتوں کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ ہم شیعوں کے ہاں اس سلسلے کی مشہور ترین کتاب ملا احمد اردبیلی کی آیات الاحکام ہے۔ ملا احمد اپنے دور کے مشہور ترین زاہد، متقی اور مجتہد تھے اور آپ مقدس اردبیلی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ مقدس اردبیلی 10ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہ عباس کبیر صفوی کے ہم اثر ہیں۔ اس سلسلے کی دوسری کتاب 8ویں صدی کے اختتام اور 9ویں صدی کی ابتدا کے علماء سے تعلق رکھنے والے فاضل مقداد دسیوری ہلی دال سین یہ واو رے چھوٹی ہلی کی کنز العرفان ہے، اور اہل سنت نے بھی آیات الاحکام کے متعلق کتابیں تحریر کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ صدر اسلام ہی سے مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اسلام احکام کے استنباط کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن ایران میں صفویوں صاد فے واو یہ واو نون غنہ کے ظہور کے ساتھ ہی ساتھ ایک نئی تحریک پیدا ہوئی اور ایک نیا فرقہ ابھرا جس نے عام لوگوں کے لیے قرآن سے استفادے پر پابندی عائد کر دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن سے صرف نبی و امام ہی کو فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور صرف وہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام افراد کو صرف اخبار و احادیث کی طرف رجوع
کرنا چاہیے۔ اس گروہ نے جس طرح قرآن سے استفادے پر پابندی عائد کی، اسی طرح اجماع و عقل کی طرف رجوع کو بھی جائز نہیں سمجھا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ اجماع اہل سنت کی ایجاد ہے اور عقل چونکہ جائز الخطا ہے اس لیے غلطی کا امکان ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ واحد مصدر جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اخبار و احادیث ہیں، اسی لیے اس گروہ کو اخباری کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ قرآن کی طرف رجوع اور عقل و اجماع کی حجیت حجیت سے انکار کے ساتھ ہی ساتھ سرے سے اجتہادی کا منکر ہو گیا، کیونکہ اجتہاد ہی کا منکر ہو گیا، کیونکہ اجتہاد کا مطلب جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ کسی مسئلے کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور پوری توجہ کے ساتھ استنباط کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ عقل استعمال کیے بغیر کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ناممکن ہے۔ اس گروہ نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ مجتہدوں کے وسیلے کے بغیر براہ راست خود ہی اخبار و احادیث کی طرف رجوع کریں اور اس سے حکم حاصل کریں، بالکل اسی طرح جس طرح عوام رسالہ عملیہ عین میم لام یہ ہے بریکٹ میں ہے توضیح المسائل سے اپنے مسائل حاصل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے پیشوا امین استرابادی ہیں کہ جن کا تذکرہ کلیات منطق کی بحث میں قیاس کی اہمیت کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ انہوں نے اپنے نظریات فوائد المدینہ نامی اپنی مشہور معروف کتاب میں بیان کیے ہیں۔ موصوف ایرانی ہیں لیکن برسوں مکہ و مدینے میں قیام پذیر رہے۔ اخباریوں کے ظہور اور ایران کے جنوبی شہروں، خلیج فارس کے جزیروں، نیز عراق کے بعض شہروں میں بہت سے لوگوں کی جانب سے اس فکر کی حمایت نے جمود و انحطاط کو جنم دیا، لیکن خوش قسمتی سے اعلیٰ مقام مجتہدوں کی جانفشانی اور بھرپور مزاحمت کے باعث اخباریوں کی پیش روی مان پڑ گئی اور ان کی تعداد گھٹنے لگی اور اب گوشہ و کنار میں خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے سنت۔ لکھا ہے کہ سنت یعنی معصوم کا قول، فعل یا تائید۔ ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں کوئی حکم بیان ہوا ہو یا یہ ثابت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کسی دینی فریضے کو کس طرح سے انجام دیا ہے، یا یہ معلوم ہو جائے کہ دوسرے افراد دینی فرائض کو ایک خاص شکل میں آپ کے سامنے انجام دیتے تھے اور آپ نے ان کی تائید فرمائی ہے، یعنی آپ نے اپنی خاموشی کے ذریعے ان کے عمل کی صحت کی تصدیق فرمائی ہے، تو یہ ایک فقیہ کے لیے ان چیزوں کو سند قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ سنت اور اس کی حجیت ہے جیم یہ تے کے سلسلے میں کلی طور پر کوئی بحث نہیں ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ سنت کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ دو جہتوں میں ہے، ایک یہ کہ آیا صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حجت ہے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت بھی حجت ہے۔ اہل سنت صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حجت مانتے ہیں، لیکن ہم شیعہ قرآن مجید کے بعض آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیثوں کے مطابق جنہیں خود اہل سنت نے نقل کیا ہے، من جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے قول، فعل اور تائید کو بھی سند جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اختلاف کی دوسری جہت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے مروی سنت کبھی قطعی و متواتر ہوتی ہے اور کبھی زنی زوئے نون چھوٹی ہے زنی یا دوسرے لفظوں میں خبر واحد ہوتی ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر قطعی سنتوں کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نظریات افراط و تفرید کے شکار ہو گئے ہیں۔ ابو حنیفہ جیسے کچھ افراد نے تمام
تمام حدیثوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی تمام حدیثوں میں سے صرف 17 حدیثوں کو قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ضعیف حدیثوں پر بھی بھروسہ کرتے رہے ہیں، لیکن شیعہ علماء کا نظریہ ہے کہ صرف صحیح اور موثق میم واو سے قاف موثق حدیثوں ہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر حدیث کا راوی شیعہ اور عادل ہو یا کم از کم سچا اور بھروسے کے لائق ہے تو اس کی روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بس حدیث کے راویوں کا پہچاننا اور ان کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک حدیث کے تمام راوی سچے اور بھروسے کے قابل ہیں تو پھر ان کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کریں۔ بہت سے سنی علماء کا بھی یہی خیال ہے، اسی لیے مسلمانوں کے درمیان علم رجال یعنی راوی شناس کے علم نے جنم لیا، لیکن شیعوں کے ہاں اخباریوں کا، جن کا ذکر گزر چکا ہے، کہنا ہے کہ حدیثوں کو صحیح، موثق اور ضعیف میں تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان کے خیال میں تمام حدیثیں خاص طور سے 4 کتابوں کتب اربعہ میں یعنی کہ ان میں مندرجہ ذیل سب حدیثیں معتبر ہیں۔ اہل سنت کے یہاں بھی بعض افراد اس قسم کے افراطی نظریات کے حامل رہے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اجماع۔ لکھا ہے اجماع یعنی کسی مسئلے میں مسلمان علماء کا اتفاق نظر۔ شیعہ علماء کے نقطہ نظر سے اجماع کے حجت و معتبر ہونے کا سبب یہ ہے کہ اگر تمام مسلمان کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اسے شارع اسلام کا حکم سمجھا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان خود اپنی طرف سے کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں۔ لہٰذا شیعہ علماء کی نظر میں صرف وہ اجماع حجت ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام کے قول کا انکشاف کرتا ہو۔ مثلاً اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی ایک مسئلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تمام مسلمان بلا استثناء اتفاق نظر رکھتے تھے اور سب ایک قسم کا عمل کرتے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا حکم خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی امام کے تمام صحابی جو صرف ائمہ اطہار علیہ السلام ہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو اپنے امام علیہ السلام کے دبستان ہی سے سیکھا ہے۔ بس شیعی نقطہ نظر سے وہ اجماع حجت ہے، جیمت حجت ہے جس کا سرا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے قول سے ملتا ہو۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ الف شیعی نقطہ نظر سے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام کے ہم اثر علماء کا اجماع حجت ہے۔ بس اگر آج ہمارے دور میں تمام علماء اسلام کسی ایک مسئلے پر اجماع کر لیں تو وہ بعد کے علماء کے لیے حجت نہ ہوگا۔ بے شیعی نقطہ نظر سے اجماع بذات خود کوئی حقیقت و اصالت الف صاد الف لام تے نہیں رکھتا، یعنی اجماع اس لیے حجت نہیں ہے کہ وہ اجماع اور اتفاق نظر ہے، بلکہ اس لیے حجت ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام کے قول کا کاشف ہے۔ لیکن سنی علماء کی نظر میں اجماع بذات خود حقیقت و اصالت رکھتا ہے، یعنی اگر مسلم علماء یا اہل حل و عقد، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اہل حل و عقد عین قاف دال کسی مسئلے پر بھی زمانے میں، چاہے وہ ہمارا یہ زمانہ ہی کیوں نہ ہو، متفق ہو جائیں تو یقیناً ان کا فیصلہ صحیح ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ اس امت کے بعض افراد غلطی پر ہوں اور بعض نہ ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب کسی غلط فیصلے پر متفق ہو جائیں۔ اب ہیڈنگ ہے عقل۔ لکھا ہے شیعوں کے نقطے سے عقل کی حجیت ہے جیم یہ تے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل کسی مسئلے میں قطعی و یقینی حکم دے دے تو چونکہ وہ قطعی و یقینی حکم ہے لہٰذا حجت ہے، اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرعی مسائل عقلی احکام کے دائرے میں آتے ہیں جو عقل اس کے بارے میں کوئی قطعی حکم دے سکے؟ ہم اس کا جواب اس وقت دیں گے کہ جب علم اصول کے مسائل کے کلیات کے بارے میں
تفصیل سے بحث کریں گے۔ شیعوں کا اخباری گروہ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے عقل کو کسی بھی حال میں حجت نہیں مانتا۔ اہل سنت کے فقہی مذاہب یعنی حنفی، شافعی اور مالکی اور حنبلی کے درمیان ابو حنیفہ قیاس کو چوتھی دلیل مانتے ہیں۔ حنفیوں کی نظر میں فقہ کے مصادر 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ قیاس وہی ہے جسے منطق میں تمثیل کہتے ہیں۔ مالکی و حنبلی، خاص طور سے حنبلی حضرات، قیاس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن شافعی حضرات نے اپنے پیشوا محمد بن ادریس شافعی کے اتباع میں بین موقف اختیار کیا ہے، یعنی حنفیوں سے زیادہ حدیث کو اور مالکیوں اور حنبلیوں سے زیادہ قیاس کو اہمیت دیتے ہیں۔ قدیم فقہا کی اصطلاح میں قیاس کو رائے یا اجتہاد بالرائے بھی کہا جاتا رہا ہے۔ اسلام نے جو کلیات بیان فرمائے ہیں ان تمام مسائل کا جواب موجود ہے، لہٰذا شیعی نقطہ نظر سے قیاس پر عمل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو یوں یہاں پر سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جو ریڈنگ کی نشست ہوگی اس میں سبق نمبر 3 سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔